بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سورج امجدی صاحب۔ ان کا ابتداءً ہم درود پاک پڑھتے ہیں، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ جی ناظرین، خوابوں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ان کے آنے والے واقعات کا اذن دیا کرتے ہیں، یہ بتایا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ یہ انتہائی اللہ پاک کے جو نیک سچے متقی بندے ہوتے ہیں ان کو یہ اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں۔ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماضی میں گزر چکا ہے وہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے، یا بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی تعبیر کچھ عرصے بعد نظر آتی ہے۔ اور خوابوں کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہی ہے کہ اللہ پاک کے پیغامات نبیوں کو وحی کی شکل میں ملتے ہیں۔ اچھا، اب انسان اپنی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا ان کو بھی وہ اپنے خواب میں دیکھا کرتا ہے، کہ جب اس کا شعور سو جاتا ہے، لاؤ شعور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی خواب میں دیکھا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جانور پالنے کا، پالتو جانور پالنے کا۔ اب خواب میں لوگ ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ دن بھر لگے ہوئے ہیں، وہ اب خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جانور پالنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ پھر بھی خواب میں ایسے دیکھتے ہیں۔ تو آج اسی پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے استاد سے کہ اگر حالت خواب میں کوئی بلی کو دیکھے، پالتو بلی کو دیکھے، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ استاد گفتگو فرمائیں گے، اور آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد سورج امجدی صاحب شرعی حوالوں سے بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عادتیں ہوتی ہیں انسان کی جو خواب کی حالت میں نظر آتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں خواب علت ہوتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے اشارے ہوتے ہیں آنے والے واقعات کا، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کی ہی نہیں ہے، مجھے کیوں نظر آئی۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جانور نہیں پالتا، شغف نہیں رکھتا اس سے، اور وہ اگر خواب میں دیکھے کہ بلی اس کو نظر آئی ہے، پالتو بلی ہے یا جنگلی بلی ہے، جیسی بھی ہے، اس حوالے سے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، عام طور پر یہ دیکھیں کہ بلی کہیں پر آپ نے کھانا رکھا ہوا ہے یا کوئی پینے کی چیز یا دودھ رکھا ہوا ہے، تو کہیں وہاں پر آس پاس اگر بلیاں گھومتی ہیں یا پالتو بلیاں، تو وہ ہمیشہ چھپ کر کھاتی ہیں۔ یعنی جیسے آپ نے دیکھ لیا تو بھاگ جائیں گے، یا دودھ پی رہی ہیں آپ نے دیکھ لیا بھاگ جائیں گے۔ تو کچھ چیزیں اشاریے ایسے ہوتے ہیں کہ اب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اچھا، جو بلیاں پالتے ہیں، جانور پالنے کے شوقین ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ خواب ہمت ہوتا ہے پھر عام طور پر۔ تو لیکن جو نہیں پالتے یا نارمل ہیں اور انہوں نے خواب میں بلی دیکھی، تو ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ بلی خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر چور اور ڈاکو کی طرف کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اگر بلی جو ہے وہ کسی نے دیکھا کہ میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چور یا ڈاکو گھر میں آئے گا۔ اچھا، اگر یہ دیکھا کہ کوئی بلی جو ہے گھر میں داخل ہو کر کوئی چیز لے کر بھاگ گئی، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ چور وہاں سے کوئی چیز لے کر جائے گا، یا ڈاکو آئے گا کوئی چیز وہاں سے خدا نخواستہ لے کر جائے گا۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ کسی نے دیکھا کہ بلی کو اس نے مار دیا ہے، یہ ذبح کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس خواب کے بعد یا اس سے پہلے بھی کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں اس کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، اگلی چیز مغلوب ہوئی ہے، اس کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ بلی اس بندے سے لڑ رہی ہے،
تو بہت جلد خدا نخواستہ وہ شخص کسی مرض میں گرفتار ہوگا. اچھا بلی لڑ رہی ہے تو مرض میں گرفتار. جی. یہ تو بڑی مطلب اس میں تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. اگر آپ کی اجازت کالر کو شامل کر لیں تو وہ ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹیلی فون پر موجود تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں نمرہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی نمرہ اپنا خواب بیان کیجیے. میری مما نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم دریا میں بیٹھے ہیں, جس دریا میں اور میری مما اور ایک کوئی اور بندہ ہے. کہاں بیٹھے وہ نہیں ہیں؟ پتا دریا کون دریا. ہے. ہاں تو صاف پانی ہے بالکل دریا کا, اور نہا رہے ہیں, دریا کے درمیان ہے بالکل. دریا میں دال بھی ڈلی ہوئی ہے اور بالکل نظر آ رہی صاف پانی ہے دریا کا. ٹھیک ہے, آپ کی امی ہیں اور ایک انون شخص ہے کو دریا میں. جی ٹھیک ہے نمرہ, آپ کا خواب یہ نمٹ گیا. چلیے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی والدہ کے 2 خواب پوچھنے ہیں. جی بتائیے. ایک میری والدہ نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں چھوٹے, جیسے 2.5-3 سال 3.5 سال کے, بہت سارے بچے وہ اپنے گھر سے نکالتی ہیں, ان کو باہر نکال دیتی ہیں. اور ساتھ ہی ایک مطلب جیسے جنازہ بڑے بڑے بانسوں والا جا رہا ہوتا ہے. جی بس یہ خواب ہے. ایک انہوں نے دوسرا یہ خواب دیکھا تھا کہ جیسے ایک بڑی 2.5-3 مطلب جیسے 2.5-3 مطلب ایک بڑی سی اٹیچی ہے کالی والی, کالے رنگ کی. وہ کیا کہتے ہیں, ان کا بیٹا جو ہے وہ لا کے اپنے کمرے میں رکھتا ہے, خالی اٹیچی ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے. بس وہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے. آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے, کراچی سے آپ شامل ہوئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نمرہ بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا دان ٹوٹا ہے کھبے سائڈ کا. جب میں نے اس دان کو دیکھا تو دان بہت زیادہ بڑا تھا. اچھا. یہ میں نے اپنی امی کو بتایا, میری ایسی آنکھ کھل گئی ایک دم. خون نکلا اس میں؟ اس میں خون نکلا؟ دانت جب ٹوٹا ہے تو خون نکلا اس میں؟ نہیں. وہ تکلیف ہوئی ہو رہی ہے؟ تکلیف ہوئی تھی خواب میں؟ کوئی تکلیف محسوس ہوئی دانت نکلتے ہوئے؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ہمیرا بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری بڑی بیٹی ہے, ان کی میں نے شادی کری تھی 2 سال پہلے نا, تو وہ ان کے کچھ حالات بھی صحیح نہیں ہے, بہت سخت پریشان ہے وہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی میں بیٹے کی شادی کرنے جا رہی ہوں تو وہ اپنے بھائی کو ہی مرا ہوا دیکھتی ہیں گی, بہت لہو لہان, بہت زیادہ خواب میں 3 دفعہ دیکھ چکی. آپ کی بیٹی اپنے بھائی کو مارا ہوا دیکھتی ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. جی اور بہت پریشان ہے بچی, اس کا سب کاروبار وغیرہ ختم ہو گیا. دعا کی بھی اپیل ہے مولوی. چلے اللہ تعالیٰ ان کو وسیع کاروبار عطا فرمائے. ان کا بیٹا پریشان ہے؟ بیٹی پریشان. بیٹی نے اپنے بھائی کو مرا ہوا دیکھا جس کی شادی کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جمیل ہوں, سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. یار میرا خواب ہے کہ میں نے نا خواب میں دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ کہ میری قمیض پہ نا داغ لگا ہوا تھا. کیا لگا ہوا ہے؟ ہمیں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ دوبارہ ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ پروگرام میں شامل کریں گے. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کری میری بہن؟ جی میں واقعات سے بات کر رہی ہوں, نسرین بہن اپنا خواب بیان کیجیے. اب یہ ہے کہ میں اپنے کزن کے گھر ہوں, فین میں کھڑی ہوں تو اوپر سے دیکھتی ہوں تو آسمان سے ایک مطلب 20 سال کی لڑکی جتنی نہیں ہوگی, اتنی ساری لڑکی ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں. اچھا. دونوں طرف وہ آتی ہے, نیچے آتی ہے تو میں دیکھتی نہیں ہوں. میں سامنے جس وقت آئی نا سیر پہ, پھر اس وقت وہ ایک شیشی پھینکی سمجھے تھے جس میں پانی تھا. نہیں ایک لڑکی 20 سال کی عمر ہے, اس کے پر لگے ہیں, وہ نیچے آتی ہے, پھر آگے کیا ہوا؟ آگے میرے سر پہ, میرے جسم پہ پانی چڑھتی ہے, ایک شیشی رکھتی ہے, شیشی میں پانی تھا. اچھا ایک شیشی رکھتی ہے, وہ شیشے میں پانی تھا, وہ آپ کے جسم میں پھینک دیا. ہاں جی میرے اوپر جس طرح بارش پہنی اس طرح پہ گیا. پھر اس تو بعد 1 مہینہ گزریا, پھر اسی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے میری بہن نسرین, آپ کا خواب پریشان تو نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے آپ کو پریشان تو نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا اب ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اشتیاق بول رہا ہوں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. بھائی اشتیاق بات کر رہے ہیں. اشتیاق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی
ये कुछ दिन पहले नमाज के बाद मैं दोबारा सोया हूँ तो देखा है कि हमारे एक पीर साहब हैं वो और एक हमारी रिश्तेदार हैं वो तकरीबन 7-8 साल पहले फौत हो गई हैं। तो वो एक ही कमरे में सोए हुए हैं। तो मैं कोई जैसे ये गर्मा होता है वो लेकर जाता हूँ तो उनको उठाता हूँ तो कि ये खा ले, तो वो उठती हैं तो कहती हैं इश्तियाक भाई ये तो पहले ही हमारे पास पड़ा हुआ है, आपने दोबारा तकलीफ की है। चले ठीक है, एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है उनको मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी ना ख्वाब सुनानी, उसकी तबीयत पूछनी है। पहले बताइए आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं जमील बात कर रहा हूँ सियालकोट से। सियालकोट से जमील साहब बात करें। जमील भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर मैंने मैं देखा था बहुत ही बड़ा वो दरबार है, वहाँ पे बहुत ही रश है। ये मुझे एक दफा नहीं कई दफा ये आई बड़ा दरबार है। दरबार है और बहुत रश पड़ा हुआ है वहाँ पे। मैं भी वहाँ पे हूँ और जूता ढूंढ रहा हूँ मैं वहाँ पे अपना। जूता ढूंढ रहे हैं अपना वहाँ पे, ठीक। अच्छा आप शादीशुदा हैं? हाँ ये तब पूछें इससे। जी आप मैरिड हैं? नहीं मैं अनमैरिड हूँ सर। अनमैरिड है, अच्छा ठीक है। काम क्या करते हैं आप? मैं ना जैकेट सिलाई का काम करता हूँ सर। जैकेट सिलाई का काम करते हैं, ठीक है। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरी बेटी ना अक्सर ख्वाब देखती है, हमारा पुराना घर है जहाँ हम रहते थे, तो वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि मैं हमारा मकान गिर रहा है, घर गिरा, मैं शोर में सारे निकलो, लेकिन मैं ना हमें कहती है कि बच्चों मुझे भी और बच्चों बहन भाइयों को भी आप लोग नहीं निकलते, तो मैं शोर मचाई जा रही हूँ कि मकान सारा गिरा निकलो। क्या है मतलब पुराना मकान गिर रहा है? पुराने मकान में देख रही है मकान गिर रहा है, इस शोर मचाती है निकलो मकान गिर रहा है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन जरा सा ऊंची आवाज़ में बात करें। बताइए कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सुबह बात कर रही हूँ हाला से। हाला से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब मेरे छोटे भाई ने देखा था, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ भी 2.5 महीने पहले, तो मेरे छोटे भाई ने ख्वाब में देखा कि मेरी वालदा ने कहा है, मैं उसकी बहन हूँ, कि मेरा इंतकाल हो गया। वालदा बोल रही थी। अच्छा, आपकी वालदा जो मरहूम है उनको आपके भाई ने देखा, वालदा ने देखा कि आपका इंतकाल हो गया है। हाँ। अच्छा, वो वालदा मरहुमा कह रही हैं। वालदा मरहूमा कह रही है बेटी के लिए कि इनका इंतकाल हो गया। सही है। चले ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। और नाजरीन इन ख्वाब सुनने के बाद बात पूरी कर लें ताकि बात पूरी हो जाए। हाँ। आपने एकदम कॉल्स ले ली। जी जी। अच्छा मैं यहाँ पर आखिर में अर्ज़ करूँगा कि अगर देखा कि बिल्ली उससे लड़ रही है तो इसका मतलब है कि कोई मर्ज़ उसको घेर लेगा, और अगर लड़ाई में गालिब हुई है तो मर्ज़ थोड़ा तवील हो जाएगा। अच्छा। तो देखा कि बिल्ली ने काट लिया है तो उस सूरत में कुछ मर्ज़ तवील होगा, उसके बाद अल्लाह ताला सेहतियाब फरमाएगा। तो कोई भी इस तरह ख्वाब देखे तो उससे उठकर वही तरीका जो हम अर्ज़ करते हैं वो तरीका कर लें कि उठकर अपने बाएं जानी 3 मरतबा थू कर लें, लाहौर शरीफ पढ़ लें और ये दुआ करें कि अल्लाह अमीन इस ख्वाब के बुरे असर से, शैतान के शर से मुझे महफूज मामून फरमा और हस्बे इस्तिताअत जो है सदका वगैरह दे दिया करें। ठीक है मूसा, बहुत शुक्रिया, आपने बात को मुकम्मल किया, वरना मैं तो तेज़ी में निकल गया था आगे। बहरहाल नाज़रीन हम जाते एक ब्रेक पे भी, तो एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करते हैं, शामिल करते हैं कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, कंसूम नाम है मेरा। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ना रात को ख्वाब देखा कि मेरा जो भाई है ना वो फोत हो गया हुआ है, तो हम सब बहनें होती हैं, वो फोत हुआ होता है तो हम लोग उसको जला रही होते हैं, और फिर मेरी जो मदर है वो चीखे मार के रो रही होती है और एक बहन का नाम ले रही होती है, और इनके सारे मुर्दे पड़े होते हैं, यानी कि कफन में लिपटे हुए मुर्दे होते हैं।
अच्छा ठीक है, भाई को आपने फौत होते देखा ख्वाब में? अच्छा, वो बीमार होकर फौत हुआ था या अचानक सडनली डेथ हुई उनका थी? लंगर रगड़ा तो उसको जला रहे होते हैं और आधा वो जल गया होता है आग में। अच्छा, वो बीमार होकर फौत हुए थे या अचानक डेथ हुई थी? आग में जल के? अचानक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। जी? आग में जल के मरे, अच्छा, अच्छा, आग में जले। तो ख्वाब में भी देखने को हम जला रहे हैं? नहीं, ख्वाब में कह रहे हाँ जी, हैं ख्वाब लेटा में। हुआ। और मेरी अम्मी बहुत ज्यादा बीमार है आजकल ना, तो हमें इसी तरह के एक और बहन को भी ख्वाब में जैसे कब्र देख रही है, कब्र के अच्छा पास मेरी कोई बहन औरत ये बैठी बताएं, आपने जो अपने भाई को देखा कि आप जला रही हैं उसको? है। अब मैं नहीं जला रही, कोई और लोग जला रहे होते ठीक हैं। है। और दूसरी बहन को भी ख्वाब आया कि कब्र बनी हुई है और कोई औरत पास बैठी हुई है। ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे दो ख्वाब हैं। ये बताइए पहले कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात करिए, अपने ख्वाब बयान कीजिए। मेरे भाई का ख्वाब में देखा था कि एक औरत आके समझ नहीं आ रहा। और नहीं नहीं, एक मिनट आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। आपके भाई का ख्वाब आप बयान कर रही हैं, भाई ने देखा कि एक औरत आई है, फिर क्या हुआ? जी तो वो जितने कपड़ चाहिए। देखें, आप कहीं कमरे से बंद कमरे से बात कर रही हैं, आप ज़रा बाहर आके बात करें ताकि सिग्नल सही तौर पे हम हमारी आपकी आवाज़ को रिसीव कर सकें। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, बताइए कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं पीर महल से हूँ और मैंने ख्वाब देखा कि मेरे दादा महरूम है और वो मुझे कह रहे हैं कि अपनी दादी को ना फैसलाबाद ना जाने देना। क्या? फैसलाबाद ना आने देना? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पीर महल से। तो आपकी दादी कहाँ रहती हैं? पीर महल ही रहती हैं, एक ही घर में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, पीर महल से आप आए, आप ख्वाब में सॉरी प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरे भाई का ख्वाब है। जी अच्छा, पहले आप शामिल होना चाह रही थी, जी बताइए क्या ख्वाब है? जी उन्होंने अपने ख्वाब में देखा है कि एक औरत आके उनके घुटने के ऊपर चढ़ी है और उसके बाल नहीं है। उसके बाल बिल्कुल, और उनकी जी और उनके होंठे पे खून लगा हुआ है और तब से उसके अक्सर टांग में दर्द रहा है, घुटने पे, और उसी टांग पे उसके अक्सर दर्द रहता है। वो 5 साल का था तब उसने ये देखा था और अब माशाल्लाह वो 10 साल का हो गया, लेकिन अभी भी उसके घुटने में दर्द है। अच्छा, और दूसरा ख्वाब क्या है? अच्छा, एक ही ख्वाब है, ठीक है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 5 दिन के बाद सब्जा देखती हूँ। मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? नाम शगुफ्ता नसरीन वाकई से पहले जो वाकई मैंने से। जी जी, अब आप नसरीन नहीं, शगुफ्ता नसरीन है। अच्छा, शागुफ्ता नसरीन। अब आप शुरू से ख्वाब बयान कीजिए। जी ये ख्वाब मुझे बार बार आता है कि सब्जा है और उसमें ये सब्जी लगी हुई है, वो सब्जी मैं तोड़ती हूँ और फिर आगे से फल होते हैं, फिर मैं फल तोड़ती हूँ, फिर हर 4-5 दिन के बाद फिर वही ख्वाब आता है सब्जे वाला। ठीक है, सब्जा देखती हैं, सब्जे में सब्जी देखती हैं, ठीक है मेरी बहन, आप वाकई से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात करें जी। जी मेरा ख्वाब ये है कि मैंने ख्वाब में देखा, एक मेरा ख्वाब एक मेरे भाई का। मैंने ख्वाब में देखा कि हम सब बैठे हुए और अचानक से मेरे मामू उठते और घर पे जाते। कौन से मामू है मुझे नहीं मालूम, बस मैंने देखा उनका पिछला हिस्सा। मामू उठते हैं, क्या होता है? मामू क्या करते हैं उठ के? नहीं, मामू ने जाने लगते हैं, तो मैं उनका इंतकाल हो चुका है 6 साल पहले। अच्छा, वो उठ के जाने लगते हैं? खाना तो खा लें, तो कहते हैं नहीं मैं नहीं खा रहा, तुम लोग खाओ। अच्छा ठीक, ये मेरा ख्वाब था। मेरे भाई का है कि उसने देखा कि एक बछड़ा उसके पीछे लगा है सिंगों वाला, वो ऊपर चढ़ता है, वो ऊपर आ जाता है, वो नीचे आता है, ऐसे ही उसको भगाता रहता है। फिर वो जाके एक मस्जिद के पास खड़ा होता है, तो वो उसको देखता है और सर झुका के चला जाता है आगे। अच्छा ठीक है, कराची से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहन कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं?
भाई ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ समझ नहीं आ रहा मुझे, समझ नहीं आ रहा, भाई आया है समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरी बहन आप बहुत तेज तेज बोल रही हैं, ज़रा आराम आराम से ठहर के बताएं कि आपके भाई का इंतकाल हो चुका है, फिर क्या हुआ? भाई ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। भाभी जिंदा है? ਉਹ ਬਾਬੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਝਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ अच्छा ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ठीक ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने सुना, पर हम देख रहे हैं इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बहन कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, पिंडी से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने उल्टे कपड़े पहने हुए हैं अच्छा ठीक है। और वो मैं किसी महफिल में बैठी होती हूँ लेकिन उससे मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन जब उठ के मैं घर आती हूँ तो देखती हूँ कि मैंने उल्टे कपड़े पहने हुए हैं। और अक्सर मैं ख्वाब में कपड़े ही देखती हूँ या कपड़े खरीद रही हूँ। अभी पिछले दिनों भी मैंने ख्वाब देखा कि सब्ज रंग का कपड़ा देखा है जिसमें वो फटा होता है थोड़ा सा। अच्छा और ख्वाब में अक्सर मेरे जूते गुम हो जाते हैं, मुझे जूते नहीं मिलते। मैरिड है? मेरी बहन आप मैरिड है? जी जी। अच्छा अच्छा, हस्बैंड आपके बीमार तो नहीं है? मुझे मैं थोड़ी बहुत मतलब बीमार रहती हूँ लेकिन ज्यादा नहीं। ये हस्बैंड आपके सही है, बिल्कुल बीमार तो नहीं है? आपके नहीं, शौहर से? चलो ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। आप पिंडी से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जमील कमर बात कर रहा हूँ दौलताला से। दौलताला से बात कर रहे हैं। कमर भाई जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ कि मेरे पास खजूर का एक पार्सल आया हुआ है कोरियल से, और 2 हो रहे हैं जिसमें कोई नोटिस आए हैं। मैं कोलीग को पढ़वा रहा हूँ और वो खजूरें मिक्स हैं उसमें काफी सारी ना, अलग-अलग खजूर का पार्सल आया, फिर क्या है? 2 और डब्बे आए। 2 डब्बे। जी तो और 2 पार्सल हैं जिसमें कोई नोटिस हो सरकारी, जैसे कोई तलब जल्दी हो कहीं पे ना, और मैं खजूरें खा रहा हूँ। नहीं, एक मिनट। तो ये ख्वाब है। नहीं, एक में तो खजूर आ गए, दूसरे में क्या बता रहे हैं? जी फरमाइए क्या कह रहे हैं? दूसरे डब्बे में क्या बता रहे हैं, अब क्या है? दूसरे में जैसे कोई नोटिस हो किसी तरफ का, कहीं से जवाब जल्दी हो रही हो जैसे कहीं से ना। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं मेरे भाई? इश्तियाक मिर्जा बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से इश्तियाक मिर्जा भाई बात कर रहे हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिए सर। मेरी बेगम ने देखा है कि गांव में वो जमीन में एक जैसे बूट का काला तस्मा होता है, वो इस तरह का तस्मा देखा था, तो वो उसको पकड़कर खींच रही है। अच्छा जब खींचती है तो बाहर आता है तो सांप का बच्चा होता है और उसके हाथ में काट देता है। अच्छा, कार्ड भी देता है। ठीक, बस इतना ही है। चले ठीक है, आपका ख्वाब हमने नोट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी क्योंकि टेलीफोन में डिस्टर्बेंस है, चलें आप अपनी टेलीफोन लाइन को जो हमारे कॉलर है सही करें, बाहर आके बात करें, हम आते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, अब इस प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में आपको शामिल नहीं कर सकेंगे वक्त की तंगी की वजह से। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको जुम्मा और हफ्ते को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर वह चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं कि बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। जी, निमरा ने पिंडी से ये पूछा कि इनकी वालिदा मोहतरमा ने ये ख्वाब देखा कि दरिया में ये भी हैं और इनकी मम्मा भी हैं और एक कोई अननोन है और ये नहा रहे हैं और साफ़ पानी है और ज़ाहिर है कि कोई डर वग़ैरह महसूस नहीं हो रहा। साफ़ पानी दरिया का देखना ये ईमान की अलामत भी है, साफ़ पानी दरिया का देखना ये खुशियों भरी ज़िंदगी की अलामत भी है। तो माशाल्लाह हर एतबार से बहुत अच्छा ख्वाब है। दूसरा ये देखा कि बहन ने कराची से कहा कि इनकी वालिदा ने बहुत छोटे बच्चे देखे घर में जिनको ये निकालती हैं, फिर वो कोई जनाजे पर लंबे लंबे बांस लगे हुए हैं वो देखा
اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک بڑی اٹیچی کیس ہے اور خالی ہے۔ دیکھیں ان کی والدہ نا کچھ مجھے لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیمار رہتی ہیں، جب بیماری کا عالم ہو تو اس طرح خواب نظر آتے ہیں، تو بہرحال اس کو اگنور کریں اور والدہ سے کہیں کہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سیدھی کروٹ پہ سو جایا کریں تو انشاءاللہ ایسے خواب نہیں دکھائی دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا خواب نمرہ صاحبہ نے پوچھا کہ دانت ٹوٹا ہے اور نہ بلیڈنگ ہوئی ہے نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ جب دانت اس طرح ٹوٹے کہ جس میں تکلیف کا احساس نہ ہو، کوئی بلیڈنگ وغیرہ بھی نہ ہو، تو وہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے، کسی خوشخبری کی طرف، کوئی خوشی کی خبر ہے، کوئی راحت کی خبر ہے، کوئی سکون اطمینان کی طرف، ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہ اچھا خواب ہے۔ ہاں تکلیف ہو یا بلیڈنگ ہو تو پھر اس کی تعبیر دوسری ہوا کرتی ہے۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ حمیرہ بہن نے کہ بڑی بیٹی ہیں جن کی انہوں نے شادی کر لی ہے اور مطلب بڑی بیٹی ہیں، تو انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ اب بیٹی کی یہ شادی کر رہی ہیں تو بڑی بیٹی انہیں خواب میں مرا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ دیکھیں کوئی شخص بیمار نہ ہو، بعض اوقات کوئی ایسا بیمار ہو کہ جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، اس کے متعلق خواب دیکھا جائے تو اس کی الگ تعبیر ہوتی ہے، لیکن اسی طرح کسی کو خواب میں دیکھا جائے کہ وہ مرا ہوا ہے یا مرنے کی خبر سننا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر کو طویل فرمائے گا۔ یہ دعا کریں کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے کہ جس کی زندگی طویل ہو اور اچھے اعمال والی ہو، بدترین زندگی وہ ہے کہ طویل زندگی تو ہو لیکن برے اعمال والی ہو۔ تو دعا یہ کرے کہ اچھے اعمال کے ساتھ صحت عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد واہ کینٹ سے شگفتہ نسین صاحبہ نے پوچھا کہ اپنی کزن کے گھر ہیں، صحن میں ہے، آسمان سے 20 سال کی کوئی لڑکی ہے، پر لگے ہوئے ہیں، نیچے آتی ہے اور ان پر کوئی شیشی رکھتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو آنکھ ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سبزی لگی ہے توڑتی ہوں، پھل لگے ہوئے ہیں توڑتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اویل کرتی ہیں اسے۔ تو یہ جو خواب ہے نا، دیکھیں جو پہلا خواب آپ نے کہا کہ آسمان سے 20 سال کی لڑکی، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرما رہا ہے کہ بظاہر آپ کی طاقت نہیں، یا آپ کے گھر والوں میں کوئی کام کر رہا ہے تو ان کی کوئی استطاعت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین غیب سے وہ چیز آپ کو عطا فرما رہا ہے، غیبی مدد فرما رہا ہے۔ اور جو دوسرا خواب آپ نے دیکھا کہ اچھا وہ جو مدد ہے وہ آپ کو آپ لوگ اویل بھی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کو حاصل بھی ہوگی، خوشی اور مسرت بھی ہوگی، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا جو یہ کہا کہ سبزی لگی ہے توڑتی ہیں، پھل ہے توڑتے ہیں، دیکھیں سبزہ دیکھنا، پھل وغیرہ دیکھنا، پھر اسے توڑنا، اسے اویل کرنا، یہ بہت اچھا ہے، یہ رزق حلال کے اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو رزق حلال میں اضافہ عطا فرمائے۔ اشتیاق صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ان کے پیر صاحب ہیں، کوئی رشتہ دار مرحومہ ہیں، ایک کمرے میں ہیں، یہ گرما لے کر جاتے ہیں تو کہتی ہیں کہ پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہے، کیوں آپ نے تکلیف کی؟ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ مرحومہ اچھے حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ جمیل صاحب نے سیالکوٹ سے یہ پوچھا کہ بڑا دربار ہے، وہاں بہت رش ہوتا ہے، یہ جوتا ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ ماشاءاللہ ایک تو آپ کو یہ اشارہ ہے کہ اگر آپ دین سے قریب نہیں تو تھوڑا دین سے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حاضری دینا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو جو جوتا ڈھونڈ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ یعنی آپ یوں سمجھ دیں کہ آپ کا رشتہ نہیں ہوا نا، تو اللہ رب العالمین جو کمی ہے آپ کی زندگی میں اس کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی پرانا گھر ہے دیکھتی ہیں اور کہتی ہے بھائی نکلو مکان گر رہا ہے، اور یہ نکلتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ عام طور پر یہ خواب اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب گھر میں کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہوں، آپس میں نہ بنتی ہو، کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے اور محبت و اتفاق نصیب فرمائے۔ حالہ سے ایک یہ پوچھا بہن نے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، والدہ مرحومہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا کہ والدہ مرحومہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب بندہ صحیح ہو، صحیح سالم ہو، صحت عافیت کے ساتھ ہو، خواب میں اس طرح دیکھا جائے
تو عام طور پر تعبیر یہ نکلتی ہے کہ عمر طویل ہوگی. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عمر بھی طویل فرمائے, اچھے اعمال کے ساتھ فرمائے. لاہور سے کلثوم بہن نے پوچھا کہ بھائی مرحوم ہے, سب بہنیں ہیں اور اس کو جلا رہی ہیں اور ان کی والدہ بھی موجود ہیں, والدہ رو رہی ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھ کوئی قبر ہے اور والدہ بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں ہمیں جو سمجھ آیا, جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ ان کے بھائی جل کر کچھ انتقال ہوا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل نہیں رہی, اور ظاہر ہے کہ بہنیں یاد بھی کرتی ہیں, ماں بھی یاد کرتی ہے. تو یہ خواب میں یہی دکھایا جا رہا ہے, یہ خواب ہمت کے قبیل سے کہ جو بندہ حقیقت میں جس حال میں ہوتا ہے تو خواب میں بھی وہی منظر دیکھا کرتا ہے. کوئی قبر ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو قبر کو دیکھنا کچھ کوئی ایسا معاملہ ہے, کوئی ایسا کام کہ جو آپ لوگوں سے ہو نہیں رہا یا نامکمل ہے, تو اس بات کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور کاموں میں رکاوٹوں کو دور فرمائے, اور آپ سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. پھر اس کے بعد پیر محل سے بہن نے پوچھا کہ دادا مرحوم کراچی کہتے ہیں کہ اپنی دادی کو فیصل آباد نہیں آنے دینا. یہ مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ فیصل آباد نہ آئے, ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا کام جو دادا مرحوم اپنی زندگی میں سمجھتے تھے کہ یہ نہ ہو, وہ کام جانے انجانے میں ہو رہا ہے, تو اس پر ذرا غور کیجیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام وہ چاہتے تھے ہو یا انہوں نے کیا ہوا تھا اور آپ نے اسے بند کر دیا یا کم کر دیا, تو اس بات کی طرف غور فرما لیں. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے بھائی ایک خواب میں دیکھتے ہیں, بچپن میں دیکھا تھا کہ ایک عورت گھٹنے پر آتی ہے, اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا ہوتا ہے, اس کے بعد سے انہیں گھٹنوں میں درد ہے. تو ایک تو میں کہوں گا کہ علاج کی طرف بھی جائیں, دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی, ظاہر 10 سال کا بچہ لیکن اسے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کرے, کچھ پڑھنا بھی جانتا ہوگا, قرآن کریم کی تلاوت بھی جانتا ہوگا. تو بھائی سے کہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے, دم کے وہ پانی پیے, روزانہ یہ عمل کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ماں پڑھ سکتی ہے اگر بچہ کا نابالغ ہے؟ اگر وہ نہیں 10 سال کا بچہ پڑھ لے گا, اگر نہ پڑھ سکے کیس تو ماں پڑھ کے دم کر لے, لیکن بچے کو سکھائیں ذرا, تاکہ دیکھیں نا سر میں آپ کے درد ہے, گولی میں لے لوں, میں لوں, ایسا ہوتا ہے کیا؟ معجزہ. ہاں, وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ نہیں, لیکن عام طور پر جو ریت ہے وہ یہ ہے. تو بہرحال وہ نہ پڑھ سکے, کوئی وجہ ہو تو پھر ماں پڑھ لے. اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ماموں مرحوم جانے لگتے ہیں, تو وہ انتقال ہو چکا ہے ان کا. تو میری بہن انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لے, تو کہا نہیں میں نہیں کھا رہا, تو وہ چلے گئے ہیں. تو بہرحال ظاہر ہے کہ وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو اسی بات کو بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کے بھائی جو ہے وہ ان کے پیچھے بچھڑا لگا ہوا ہے, پھر پیچھے ہوتا ہے, وہ ڈرتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں بچھڑا رک جاتا ہے. دیکھیں صاف بالکل کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بالکل یعنی بالکل صاف کلیئر ہوتے ہیں. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دشمن ہے کسی حوالے سے بھی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی قریب مسجد میں گئے, وہ دشمن رک گیا, سر جھکا لیا. یعنی کچھ بھی ہے, آپ کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں ہے. آپ جتنا اللہ سے قریب ہوں گے اتنا یہ تمام پریشانیاں آپ کی دور ہوتی رہیں گی. اور عین ممکن ہے کہ دشمن نہ بھی ہو تو پریشانیاں ہوں, تو پریشانیوں کا حل بھی آپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے. پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ الٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, محفل میں معلوم نہیں ہوتا, گھر آ کر معلوم ہوتا ہے. میری بہن آپ زندگی میں کچھ جو یہ خواب بتا رہا ہے تھوڑی لاپرواہ ہیں, تو بعد میں آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نہ کرتی تو اچھا تھا. تو بہرحال ایسے خواب عام طور پر انہی کو دکھائی دیتے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی کام کریں تو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ کریں, تاکہ بعد میں کسی حوالے سے پچھتاوا نہ ہو. کوئی بات بھی کریں تو سوچ سمجھ کر کریں, تاکہ بعد میں کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ نے بات یعنی الفاظ منہ سے نہیں نکالے آپ ان کے اونر ہیں, اور جب الفاظ منہ سے نکل گئے وہ آپ کے مالک ہیں. اب جو چاہے وہ سلوک کریں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جمیل صاحب نے دولتانہ سے پوچھا کھجور کا ایک درخت پارسل آیا ہے, کھجور کا 2 اور ڈبے ہیں جس میں نوٹس کچھ ٹائپ کے ہیں, یہ کھجور کھا رہے ہیں. کچھ مشکل مرحلہ, کوئی پریشانی اس طرح ہے, لیکن انشاءاللہ آپ خیر سے گزر جائیں گے. ہمت والے ہیں, ہمت رکھیں, انشاءاللہ آپ گزر جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے تمام پریشانیوں سے. آخری خواب ہے, اشتیاق صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی بیوی نے دیکھا زمین میں تسمہ کالا تسمہ ہے, اسے کھینچتی تو سانپ کاٹ لیتا ہے. اپنی وائف سے کہیں کہ
یعنی کسی کے کام میں نا مطلب درمیان میں انٹرفیئر ہونے کی کوشش نہ کریں، اپنے کام سے تھوڑا کام رکھیں۔ دوسرا یہ کہ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی میں انوالو ہوتی ہیں تو خدا نخواستہ وہ نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مساء، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کو وقت پورا ہوتا ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل بلکہ میں 10 سیکنڈ لوں گا۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی دشمن نقصان پہنچا چکا ہے ان کو، تو بہرحال سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، نماز پابندی سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، زندگی بخیر، انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔